أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا تقابلی جائزہ دو مختلف دعوے داروں کے مابین پیش کیا جا رہا ہے۔ آج میں اس حصے کی طرف وہ جائزہ پیش کروں گا جو پیش گوئی میں ان الفاظ سے درج ہے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ الفاظ کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جاتا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ان دونوں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ایک دعوے دار نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور دوسرے دعوے دار نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ الہام ہوا تو آپ نے کیونکہ ایک نشان مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک رحمت کا نشان تمہاری ان دعاؤں کے نتیجے میں ملے گا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پہلا ان کے ہاں لڑکا ہوا نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بطن سے، بشیر اول، آپ نے اس پیش گوئی کا اطلاق اس لڑکے پر کیا اور وہ لڑکا 15 ماہ کا ہو کر فوت ہو گیا۔ اور کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا قیاس ذکی غلام کی نسبت اپنی جسمانی اولاد کی طرف بھی تھا، لہٰذا آپ اس کو اپنی آئندہ آنے والی اولاد کی جانب منسوب کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لڑکا بشیر اول پیدا ہو کر فوت ہو گیا تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے الہام کر کے بعض حقائق کھول دیے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو پہلے دعوے دار ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ میں ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو میری اس بات کی تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ کیونکہ لڑکا فوت ہو گیا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک خط میں جو حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا، آپ فرماتے ہیں، اس موت کی تقریب پر بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قالوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حرزا اور تکون من الحالکین شاہات الوجوہ فتولی عنہم حتی حین ان الصابرین یوفی اجرہم بغیر حساب۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا۔ وہ کچے تھے، وہ مسلم موعود کے ملنے سے نا امید ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اس یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا۔ یہ خدا کے کام ہیں اور کوتاہبینوں کی نظر میں حیرت ناک۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، یہی بہت سے پردے چاک کر رہا ہے۔ یہاں ایک وجود رخصت ہوا، یعنی بشیر اول۔ لازمی بات ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کیونکہ اس کو ذکی غلام ہی سمجھ رہے تھے تو ان کو اس پر غم گزرا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ جو کمزور ایمان والے تھے وہ طرح طرح کی باتیں بنانے شروع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک عجیب خبر دے رہا ہے کہ یہ یوسف ہے، یعنی جو ذکی غلام ہے وہ یوسف ہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی بتا دیا، جس کے بارے میں بعد میں بہت سے الہامات بھی ہیں یوسف کے نام سے۔ یعنی یہ اس چیز میں بات پوشیدہ تھی کہ یہ موعود وجود بچھڑ جائے گا لیکن یہ تجھے ملے گا۔ اب میں اس تقابلی جائزے کی طرف آتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے آپ کو یوسف کے طور پر پیش نہیں کیا، اور نہ ہی ان پر وہ حالات گزرے جو کہ یوسف علیہ السلام پر گزرے تھے، جس سے مشابہت دی گئی ہے۔ تو کیا ہم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے دعوے کو دیکھیں تو کیا وہ ان تمام غیب کی خبروں کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جب ہم دوسرے دعوے دار حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کا دعویٰ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس یوسف
کی الہامی خبر کی اپنے خطبات تحریرات میں بڑی وضاحت کی ہے کہ آنے والا موعود وجود ہی یوسف ہے، وہ بھی ایک موعود یوسف ہے۔ اب یہ محض زبانی دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ وجود ہے جو عملی طور پر جس کو جماعت میں سے نکال دیا گیا، یعنی اس زمانے میں جس میں ہم موجود ہیں۔ یہ تو بالکل ظاہری طور پر بھی وہ واقعہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بھی بہت سی ایسی باتیں کی کہ اس ذکی غلام کی راہ میں ایسی ایسی بڑی فصیلیں کھڑی کر دیں کہ جماعت احمدیہ میں اس کے داخلے کو انہوں نے ہی بند کر دیا ہوا تھا۔ لیکن کیونکہ وہ کاروائیاں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئیں، لیکن آنے والے ذکی غلام کے وقت میں اس نے ان ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیا، تو وہ باتیں جو ماضی کی تھیں، جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہمیں دی تھی، وہ پوری ہو گئیں۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ یہ نشان اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کے لیے مانگا گیا تھا، اور بانی اسلام کی صداقت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ماضی بعید کے واقعہ کو بیان کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کہ یہ واقعہ اس زمانے میں گزرا، اور ہمیں کیا علم، ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ گزرا، اور جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ آج کے زمانے میں جو موعود ذکی غلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یوسف کی یاد تازہ کرتا ہے، حال میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو ایک فعلی شہادت ہمارے سامنے موجود ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان تو ظاہر ہو گیا۔ اس لیے جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو اس زمانے کے دعوے دار کی صداقت کی نشانیاں موجود ہیں، علمی لحاظ سے، فعلی لحاظ سے، لیکن جو پہلا دعوے دار ہے نہ تو اس نے یوسف ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی یہ ثبوت مہیا کیا کہ وہ کس طرح یوسف ہیں، کیونکہ پیش گوئی تو آنے والے کو یوسف بھی قرار دیتی ہے۔ لہٰذا یہ تقابلی جائزہ واضح طور پر ہمارے سامنے یہ چیزیں کھول دیتا ہے کہ وہ موعود وجود اس دور کے دعوے دار ہیں، نہ کہ ماضی کے۔ پھر ذکی غلام، یہ جو ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم میں ذکی غلام حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خبر دی تو اس وجود کو غلام زکیہ کہا گیا، مسیح ابن مریم۔
اب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں. کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں ذکی غلام ہوں، میں ہی مسیح ابن مریم ہوں؟ ایسا کوئی دعویٰ نہیں. جبکہ خدا تعالیٰ کی غیب کی خبریں جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر نازل ہوئیں، ان میں تو 1882 سے لے کر 1907 تک اللہ تعالیٰ ذکی غلام کا لفظ ہی دہراتا رہا. تو یہ فرق صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس کے مصداق نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی حقیقت بیان کی. اس بات میں جب مسیح ابن مریم کا لفظ میں نے استعمال کیا تو یہ خبر امت مسلمہ میں موجود ہے. کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں وہی وجود ہوں؟ ہرگز نہیں کیا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے کلام میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کی واضح خبریں دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے ایک فارسی شعر میں لکھا، ز درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک شخص سینکڑوں اعزازوں کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان دیکھیں جو مانگا گیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدا سے علم پا کر قرآن کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ ماضی میں امت موسویہ میں ایک عورت مریم کو خدا تعالیٰ نے ایک اعجازی نشان بخشا، بن باپ پیدائش، اور مسیح کی خبر دی، عیسیٰ کی خبر دی. اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام بزرگوں کے، بڑی بڑی قادور بزرگ امت مسلمہ میں گزرے ہیں، کسی کے ہاں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ خدا نے انہیں یعنی ان بزرگوں کو غیب سے یہ خبر دی ہو کہ وہ مریم ہے. لیکن مرزا صاحب علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے الہامات میں مریم کہہ کر پکارا، اور پھر اس مریم کو ایک ذکی غلام کی خبر دی. ماضی کے واقعات کو خدا نے اس زمانے میں دہرا دیا ایک لطیف رنگ میں. اب تقابلی جائزہ لیں، کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کبھی اس رنگ میں دعویٰ کیا کہ میرے والد صاحب مریم تھے، خدا نے انہیں مریم کہہ کر پکارا، اور میں اس کے بالمقابل وہ مسیح ابن مریم ہوں؟ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ملتا. نہ ہی انہوں نے اس پہ کوئی قطعی اور حتمی دلائل دیے ہوں. پھر
یہ چیز ایک اور رنگ میں بھی یہ ثبوت مہیا کرتی ہے کہ ماضی میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں ایک خارق عادت پیدائش ہوئی تھی، ایک غیر معمولی پیدائش تھی، عام طریق سے ہٹی ہوئی پیدائش تھی۔ تو اس زمانہ میں جس مریم کو خبر دی جا رہی تھی، اس میں بھی اللہ نے کہا تھا جو دوسرا بشیر تجھے دیا جائے گا وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، اور اگلے الفاظ ہیں یخلق ما یشاء، خدا تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ چیز پوشیدہ ہے کہ ایک غیر معمولی پیدائش ہوگی، اور وہ غیر معمولی پیدائش یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پر مریم کو بیٹا نہیں دیا گیا بلکہ اس کی ذریت میں سے دیا گیا۔ اب یہاں پھر تقابلی جائزہ کریں، کیا یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کبھی آشکار کی تھیں؟ اور اس زمانے میں جو دعوے دار ہے اس کے ہاں دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کتنی تفصیل سے کھولا ہے، تو علمی لحاظ سے ڈھونڈنے والے کو اس میں بہت سی نشانیاں اور ثبوت مل جائیں گے اور حقیقت کھل جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے یوسف کی بات کی ہے، یہ ضمناً اب میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا اصل موضوع ذکی غلام ہے، اس کا تقابلی جائزہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو خبر دی گئی تھی کہ وہ موعود یوسف ہے، اور یہ الہامی طور پر دی گئی تھی۔ یہاں سب سے پہلے پھر ایک اور ضمناً بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی یہ چیز پوشیدہ ہے کہ اس موعود یوسف کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی جس طرح ماضی میں جس کی خبر ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے مل گئے تھے ایک لمبی جدائی کے بعد، تو اس زمانے کا موعود وجود بھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو مل جائے گا۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو یعقوب کے نام سے بھی پکارا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میری قوم بنی اسرائیلی ہے۔ بہرحال اس یوسف کی نسبت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا، آئی ہے گلزار سے باد صبا دیوانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ یہ غیب کی باتیں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں، ان میں حقائق پوشیدہ ہیں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا پہلے دعوے دار نے اگر وہ اس کا مصداق تھا تو ان باتوں کو کیوں نہیں کھولا، جبکہ دوسرے دعوے دار نے بہت مدلل رنگ میں ان چیزوں کو کھولا اور مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور تحریرات سے اس کے مضبوط ثبوت مہیا کیے۔ تو ڈھونڈنے والے ڈھونڈیں
سچائیوں کو تلاش کریں، انسان کو حقیقت کی تلاش ہے۔ یہ فرق آپ دیکھیں کہ ایک دعوے دار جو اس زمانے میں موجود ہے وہ ذکی غلام کی کیا تفہیم کر رہے ہیں، اور ماضی میں جو دعوے دار تھا اس کی تفہیم کیا تھی۔ تو یہ تقابلی جائزہ انسان کو حقیقت تک پہنچا سکتا ہے اگر وہ منصفانہ رنگ میں سوچے، لیکن اگر اپنے دلوں میں عقیدت رکھے گا تو پھر عقیدت تو بتوں سے بھی پجاریوں کو ہوتی ہے، عقیدت تو خدا کے بیٹے سے بھی دنیا کی تہائی آبادی کو ہے۔ معاملہ عقیدت کا نہیں، معاملہ منصفانہ اور علمی لحاظ سے سوچنے کا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، یعنی یہ باتیں جو اتنی واضح طور پر بتاتی ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس کے مصداق نہیں تھے، تو وہ کیا مجبوری تھی ان کو کہ وہ ایسے دعوے یا ایسا دعویٰ کر بیٹھے۔ میں ممکنہ طور پر اس کی چند وجوہ سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی والدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ میر ناصر نواب صاحب کی بیٹی تھی۔ میر ناصر نواب صاحب ایک گدی نشین گھرانہ تھا، اور گدی نشین گھرانہ سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں یہ عام دستور ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا گدی نشین ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے علاقے میں نہ صرف مذہبی اداروں میں ہے بلکہ سیاست میں بھی یہی کچھ ہے۔ آپ دیکھیے پیر پگاڑا، پیر آف مکھڑ شریف، یہ سارے جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے بعد ان کے بیٹے جانشین بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے بر صغیر کی ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اسی دستور کے مطابق میر ناصر نواب صاحب وہ مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کو جانشین دیکھتے تھے، اور یہ باتیں ان کے گھروں میں آ چکی تھیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود ان کے اولاد نے، یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کے اولاد نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابا جان یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے صحن میں ٹہل رہے تھے اور اماں جان ایک طرف بیٹھی تھیں۔ آپ اچانک رکے اور اپنی بیگم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کل یورپ میں رواج ہے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں، تو تمہارا محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہرحال انہوں نے بہت مناسب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ لیکن یہ چیز سوچنے کی ہے کہ یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں یہ باتیں ہیں،
اور وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو جانشین بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک ممکنہ وجوہات میں سے ایک ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ خود نواب مبارکہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ ابا جان ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنی کوئی خواب دیکھو تو مجھے بتایا کرنا اور سنایا کرنا۔ پھر ایک خاص امر میں مجھے کہا کہ اس بارے میں اگر کوئی خواب دیکھو تو مجھے بتانا۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھی کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کتابیں ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابیں میرے بارے میں ہیں اور اس میں میرے بارے میں الہامات ہیں، اور میں ہی ابو بکر ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب اگلے دن صبح کو اپنے ابا کو سنائی تو وہ بہت مطمئن اور خوش ہو گئے۔ اب آپ اور میں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس چیز سے خوش ہوئے۔ واضح بات ہے کہ وہ جو گھر میں باتیں ہو رہی ہیں جانشینی کی، مگر خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر تیسری ممکنہ وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جانشین سمجھتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر جب جنازہ لاہور سے قادیان آ گیا، اور اب یہ سوال تھا کہ کون جانشین ہو، کیا جائے، تو انجمن کے اراکین نے 12 اراکین نے متفقہ طور پر حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ جانشینی کریں گے۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس موقع پر اٹھ کر پہلے اپنے گھر گئے ہیں، گھر والوں سے کچھ باتیں کی ہیں، پھر واپس آ کر انہوں نے بھی حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ اٹھ کر جانا بتاتا ہے کہ گھر میں تو میری جانشینی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ تو حکیم صاحب کو جانشین بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو گھر سے مشورہ ملا ہوگا اسی کے مطابق انہوں نے اپنا ووٹ حکیم صاحب کو دے دیا۔ یہ تیسری بات ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانشین سمجھتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ گھوڑے سے گر کے زخمی ہو گئے اور یہ فکر لاحق تھی کہ یہ حادثہ جان لیوا نہ ہو، تو غالباً ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اور میر ناصر نواب صاحب کے مابین بات ہوئی، جس میں ان کے اس حادثے پر اس رنگ میں اظہار کیا گیا کہ محمود ابھی چھوٹا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکیم صاحب فوت ہو جائیں تو محمود ابھی چھوٹا ہے، یعنی یہ ذہنوں میں ان کے تھا ہی کہ بشیر الدین محمود صاحب کو جانشین بنانا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی مرزا بشیر الدین محمود صاحب اب کیونکہ بڑے ہوتے جا رہے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ انجمن ان کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں دے گی، اس لیے انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے جن کے نتیجے میں وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ انہوں نے انجمن کے ہوتے ہوئے مجلس انصار اللہ کا قیام کیا تاکہ انجمن کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ مجلس انجمن کی جگہ لے لے، اور اس مجلس میں کیونکہ ان کے اپنے طرفدار موجود ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انہی کو بنائیں گے۔ اور مالی طور پر فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے دعوت علی الخیر فنڈ کا اجرا کر دیا، اور پھر میڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے الفضل اخبار جاری کر دیا، جبکہ البدر اور الحکم اور ریویو آف ریلیجن شائع ہوتے تھے۔ تو یہ ساری سیاسی وجوہات تھیں کہ میں نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس طرح جب حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے اپنے انہی ساتھیوں سے اپنا انتخاب کروا لیا۔ اب یہ 14 مارچ 1914 کو اقتدار پر قابض ہیں۔ اس کو ہم ذرا تصور میں سوچتے ہیں اب کیا ہے۔ وہ قابض ہیں لیکن وہ ذہن میں یہ جانتے ہیں کہ جو قوانین اور جو فیصلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کر چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میرا یہ قبضہ کرنا یہ رائے گاں چلا جائے گا، تو اب میں کیا کروں؟ نمبر 2، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو 1886 سے ذکی غلام کی خبر دے رہے ہیں کہ ایک ذکی غلام مجھے ملے گا، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں ذکی غلام نہیں ہوں، اور اس کا ثبوت خود انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر جو مضمون شائع کیا تھا کہ صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے، جس میں انہوں نے یہ ٹھوس دلائل دیے تھے کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی وہ موعود وجود نہیں۔ وہ جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ بھی ذہن میں سوچتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تصور تھا کہ وہ مبارک وجود آیا کہ آیا، تو اگر وہ میرے اس اقتدار میں ہوتے ہوئے آ گیا تو میرا اقتدار پہ قبضہ کرنا بے معنی ہو جائے گا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں ہی یہ دعویٰ کر دوں اور اس کی آمد کے رستے میں جتنی دیواریں بلند کھڑی کر سکتا ہوں کر دوں۔ نمبر 2، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فیصلے تھے، ان فیصلوں کو اس طرح میں ختم کر دوں کہ میں یہ ان سے معاہدہ کروا لوں، ان سے اقرار نامہ لے لوں کہ میرا فیصلہ قطعی اور حتمی ہوگا۔ تو انہوں نے پھر 12 اپریل 1914 یعنی 28 دن کے بعد تمام علماء کی پہلی احمدیہ مجلس شورا جس کو یہ کہتے ہیں وہ اس کا انعقاد کروا لیا، اور اس میں جو ایجنڈا پیش کیا گیا اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سارے علماء میرے بارے میں فتویٰ دیں کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔
اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جہاں جہاں فیصلوں پہ بانی جماعت حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام لکھا ہے اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کی جگہ مرزا بشیر الدین کا نام لکھا جائے کہ ان کا فیصلہ قطعی اور حتمی ہوگا۔ تو یہ اقدامات ہی بتاتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی دعوے دار تھے، ان کو حکومت پر یا جماعت کے سربراہ ہونے میں جماعت کا سربراہ ہونے کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو انہوں نے اس طریق سے پورا کیا۔ اب میں دوبارہ اپنے اصل مضمون کی طرف آ جاتا ہوں کہ تقابلی جائزہ جب ہم لیتے ہیں ذکی غلام کا کہ وہ کون ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں یا حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ہیں، تو آپ ان واقعات کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر اس کے مصداق نہیں تھے، نہ ہی خدا کی خبریں اس رنگ میں تھیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی اولاد ہوگا، بلکہ اس نے پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا ہے۔ اور جب ہم حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے دلائل دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات دیکھتے ہیں اور ان دعاؤں کو جو کی گئی تھیں ہوشیارپور میں چلہ کشی کے دوران، جس صداقت کا نشان مانگا گیا تھا، اس فریم آف ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ہی اس کے حقیقی مصداق ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں، وہ سیاسی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس سے جو مرکزی بات ان واقعات کے پس منظر میں ملتی ہے وہ یہ ہے، جس کا میں کم و بیش ہر خطبے میں ذکر کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی واہوا معکم اینا ما کنتم ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اپنی ہستی کا ادراک الہامات کے ذریعے سے کراتا ہے۔ الہامات جب اپنے وقت پر پورے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بن جاتے ہیں اور اس شخص کی سچائی کا ثبوت بن جاتے ہیں جس پر وہ الہامات ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جب 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریرات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے اور بہت ہی بلند توقعات تھیں ان کی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس لیے ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو باتیں، جو الہامات جو لکھے تھے انہوں نے، یہ ان کے ذہن کی پیداوار تھے، یہ ان کے ذہن کی پیداوار نہیں تھے، بلکہ ایک غیب کی خبر تھی، اور غیب کی خبر کیونکہ ایک ذکی غلام کے بارے میں تھی جس کو وہ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کے ہاں وہ اولاد تھی ہی نہیں۔ اور آج جب ذکی غلام نے ہی یہ کہا کہ جب خدا یہ بشارت دے رہا ہے 6-7 نومبر 1907 کو، تو یہ
واضح طور پر ثبوت ہے اپنی ذات میں ہی کہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہ غیب کی خبر تھی جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اوپر جس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی، مگر جو سچائیاں تھیں وہ وقت نے ظاہر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا، اور بہت سے ماضی کے واقعات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشانات ہمیں اس بات میں ملتے ہیں، اور غور کرنے والوں کو اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایک زندہ خدا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ اب یہاں اعمال سے مراد میری یہ بھی ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے کو بت نہ بنا لیں، خالص اسی کی عبادت کریں، اور ان تغیرات میں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اس میں خالق حقیقی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وآخر الدوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔